السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا دوسرا والیوم شروع ہو چکا ہے، اور اس میں جو پہلا چیپٹر ہے وہ کتاب الدعوات ہے۔ دواؤں کے بیان کے حوالے سے جو ہے احادیث اس میں ہیں، اور آج کا جو چیپٹر ہے کتاب الدعوات میں دعاؤں کے بیان کے حوالے سے جو سب چیپٹر ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 2287۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 ایک کم 100 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے وہ وطر یکتا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2288۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 ایک کم 100 نام ہے، جو انہیں یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ پاک و منزہ، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، جبار و متکبر، پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، تصویر کشی کرنے والا، بخشنے والا، تمام مخلوق پر غالب، عطا کرنے والا، رزق دینے والا، فیصلہ کرنے والا، جاننے والا، تنگی دور کرنے والا، فراغی کرنے والا، نیچے کرنے والا، اوپر کرنے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، سننے والا، دیکھنے والا، حکم دینے والا، عدل کرنے والا، باریک بین، خبر رکھنے والا، حلم والا، عظمت والا، بخشش والا، قدردان، بلند بڑا، حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، کفایت کرنے والا، شان و بزرگی والا، سخی داتا، حفاظت کرنے والا، دعائیں قبول کرنے والا، کشائش والا، حکمت والا، محبت کرنے والا، شان و شوکت والا، مردوں کو دوبارہ زندگی عطا کرنے والا، حاضر، ثابت، کارساز، قوی، طاقت والا، مددگار، قابل ستائش، احاطہ کرنے والا، پہلی بار پیدا کرنے والا، دوبارہ پیدا کرنے والا، مارنے والا، زندگی بخشنے والا، قائم رہنے اور قائم رکھنے والا، پالنے والا، بزرگی والا، یکتا، تنہا، بے نیاز، قادر و مقتدر، آگے کرنے والا، پیچھے کرنے والا، اول آخر، ظاہر باطن، تمام اشیاء کا مالک، بلند تر، احسان کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، انتقام لینے والا، درگزر کرنے والا، شفقت کرنے والا، شہنشاہ، عظمت و اکرام والا، انصاف کرنے والا، روز قیامت جمع کرنے والا، غنی، بے نیاز کرنے والا، روکنے والا، نقصان پہنچانے والا، نفع دینے والا، مجسم نور، راہ دکھانے والا، بے مثال، پیدا کرنے والا، باقی رکھنے والا، وارث، رہنمائی کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا۔ ترمذی، بیہقی اور فی دعوات الکبیر، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 2289۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی اولاد ہے، نہ والدین اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے توسل سے دعا کی ہے۔ جب یعنی اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2290۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر قسم کی حمد تیرے ہی لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بندوں پر رحم کرنے والا، نعمتیں عطا کرنے والا، زمین و آسمان کو عدم سے وجود بخشنے والا، اے عزت و اکرام والے، اے زندہ اور قائم رکھنے والے، میں تو اس سے سوال کرتا ہوں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، جب اس کے ساتھ اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2291۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا اسم اعظم 2 آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور سورہ آل عمران کے آغاز کی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حدیث نمبر 2292۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ
دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ کوئی مسلمان شخص کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 2293۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عشاء کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو ایک آدمی بلند آواز سے قرات کر رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی ریاکار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ تو غفلت سے ذکر کی طرف رجوع کرنے والا مومن شخص ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ابو موسیٰ اشعری بلند آواز سے قرات کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور سے ان کی قرات سننے لگے۔ پھر ابو موسیٰ بیٹھ کر دعا کرنے لگے تو انہوں نے کہا، اے اللہ، میں تجھ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یکتا بے نیاز ہے، جس نے کسی کو جنم دیا، نہ اسے جنم دیا گیا اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ کے اس اسم کے ساتھ اس سے سوال کیا ہے کہ جب اس سے اس اسم کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے آپ سے جو سنا ہے اس کے متعلق اسے بتا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسے بتا دی تو ابو موسیٰ نے مجھے فرمایا، آج سے تم میرے بھائی اور دوست ہو، تم نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی۔ کتاب الدعوات میں چیپٹر ہے تسبیح، تمہید، تلہیل اور تکبیر کے ثواب کا بیان۔ حدیث نمبر 2294۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر بہترین کلام ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کو 4 کلمے انتہائی پسند ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، ان میں سے جسے بھی پہلے پڑھو وہ تمہارے لیے مضر نہیں۔ حدیث نمبر 2295۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا مجھے پوری کائنات کے مل جانے سے زیادہ پسند ہے۔ حدیث نمبر 2296۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 2297۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے کوئی شخص بہتر نہیں ہوگا بجز اس کے جس نے اس جتنا یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا۔ حدیث نمبر 2298۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم زبان پر ہلکے، میزان پر بھاری اور رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ حدیث نمبر 2299۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکی کمانے سے عاجز ہے؟ تو آپ کی مجلس میں شریک کسی نے عرض کیا، ہم میں سے کوئی 1000 نیکی کیسے کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اس کے لیے 1000 نیکی لکھی جاتی ہے یا اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ مسلم اور انہی کی کتاب میں موسیٰ الجہنی کی تمام روایات میں اور یحطو یا مٹا دیے جاتے ہیں کے الفاظ ہیں۔ ابو بکر برقانی نے فرمایا، اس حدیث کو شعبہ، ابو عوانہ اور یحییٰ بن سعید قطان نے موسیٰ سے روایت کیا اور انہوں نے یحطو کے الفاظ روایت کیے ہیں، یعنی الف کے بغیر، اور مٹا دیے جاتے ہیں۔ کتاب الحمیدی میں بھی اسی طرح ہے۔ حدیث نمبر 2300۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا کلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کیا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حدیث نمبر 2301۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھنے کے لیے صبح کے وقت ان کے پاس سے تشریف لے گئے جبکہ وہ اپنی جائے نماز پر تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت ان کے پاس واپس تشریف لائے تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اسی حالت میں رہیں جس پر میں نے آپ کو چھوڑا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کے پاس سے جانے کے بعد 3 کلمے 4 مرتبہ پڑھے ہیں، اگر ان کا اور آپ کے دن بھر کے کہے ہوئے کلمات کے ساتھ وزن کیا جائے تو وہ ان پر بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضاء نفسہ و ضد عرشہ و مداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ اپنی مخلوق کی تعداد، اپنے نفس کی رضا، اپنے عرش کے وزن اور اپنے کلمات کی روشنائی کے برابر۔ حدیث نمبر 2302۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ پورا دن شام ہونے تک شیطان سے محفوظ رہے گا، اور اس سے بہتر کوئی شخص نہیں آئے گا مگر وہ جس نے اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا۔ حدیث نمبر 2303۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنے لگے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنے آپ پر آسانی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ تم تو سننے دیکھنے والی ذات کو پکار رہے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں کے متعلق بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ حدیث نمبر 2304۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2305۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے منزہ و مقدس بادشاہ کی تسبیح بیان کرو۔ حدیث نمبر 2306۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حدیث نمبر 2307۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ اللہ کی تعریف کرنا شکر کی چوٹی ہے، جو بندہ اللہ کی حمد بیان نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 2308۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو خوشحالی اور تنگ حالی میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ امام بقی نے دونوں روایتیں شعب الایمان میں بیان کی ہیں۔ حدیث نمبر 2309۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار مجھے کوئی چیز سکھا دے جس کے ساتھ میں تیرا ذکر کیا کروں یا میں اس کے ساتھ اس سے دعا کروں۔ فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ انہوں نے عرض کیا پروردگار تیرے سارے بندے اسے پڑھتے ہیں، میں تو ایسی چیز چاہتا ہوں جو میرے ساتھ خاص ہو۔ فرمایا موسیٰ اگر تو ساتوں آسمان اور میرے سوا جہان میں بسنے والے اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ ان پر بھاری ہوگا۔ حدیث نمبر 2310۔ ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا رب اس کی تصدیق فرماتا ہے اور فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں، اور جب بندہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو اللہ فرماتا ہے میرے اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، اور جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی حمد و تعریف ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہت اور حمد میرے ہی لیے ہے، اور جب وہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض میری ہی توفیق ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو شخص اپنی بیماری میں یہ کلمات پڑھے اور پھر وہ فوت ہو جائے تو اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ حدیث نمبر 2311۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کے پاس آئے، اس کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں پڑی ہوئی تھیں، وہ ان پر تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس سے آسان تر یا افضل ہے؟ وہ سبحان اللہ عدد ما خلق ولا حول ولا قوت الا باللہ مثل ذالک، اللہ کی تسبیح ہے ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو اس نے آسمان میں تخلیق فرمائیں، اللہ کی تسبیح ہے ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو اس نے زمین میں پیدا فرمائیں، اس کے لیے تسبیح ہے ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو ان کے درمیان ہیں، اور اللہ کی تسبیح ہے ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو وہ پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ کے لیے بڑائی ہے اسی مثل، اللہ کے لیے حمد ہے اسی مثل، لا الہ الا اللہ اسی مثل، اور لا حول ولا قوت الا باللہ اسی مثل۔ ترمذی، ابو داؤد، امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 2312۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے 100 حج کیا ہو۔ جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے فراہم کیے ہوں۔ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے ہیں، اور جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ روز قیامت اس سے بڑھ کر کوئی افضل عمل لے کر حاضر نہیں ہوگا مگر وہ شخص جس نے اس کے مثل یا اس سے زیادہ یہ وظیفہ کیا ہوگا۔ ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 2313۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا نصف میزان ہے، جبکہ الحمدللہ کہنا اس کو بھر دیتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کسی حجاب یا رکاوٹ کے بغیر اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ترمذی، اور انہوں نے کہا یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند قوی نہیں۔ حدیث نمبر 2314۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 2315۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے اور اس کا پانی شیریں ہے لیکن وہ ایک صاف میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، اس میں درخت لگانا ہے۔ ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث سند کے لحاظ سے حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 2316۔ یسرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مہاجرات میں سے تھیں بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان المالک القدوس پڑھنے کا اہتمام کرو اور انہیں انگلیوں کے پوروں پر شمار کرو کیونکہ روز قیامت ان سے پوچھا جائے گا اور وہ کلام کریں گی غافل نہ ہونا ورنہ تمہیں رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ترمذی، ابو داؤد نے۔ حدیث نمبر 2317۔ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا مجھے کوئی کلام سکھائیں جسے میں پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ عزیز حکیم، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ حمد ہے، پاک ہے اللہ جہانوں کا پروردگار، گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ غالب حکمت والے کی توفیق ہی سے ممکن ہے۔ اس رابی نے عرض کیا یہ کلمات تو میرے رب کے لیے ہوئے تو میرے لیے کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے عافیت میں رکھ۔ راوی کو آفانی کے الفاظ میں شک ہے۔ حدیث نمبر 2318۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے خشک ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی لاٹھی ماری تو پتے گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بندے کے گناہ گرا دیتا ہے جیسے درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 2319۔ مقہول ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ
کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ وہ جنت کا خزانہ ہے۔ مقبول نے فرمایا وہ شخص لا حول ولا قوت الا باللہ ولا من جنا من اللہ الا الیہ پڑھتا ہے تو اس سے 70 قسم کی تکلیفیں دور فرما دیتا ہے، اور ان میں سے سب سے کم فقر ہے۔ ترمذی اور امام ترمذی نے فرمایا، اور اس حدیث کی سند متصل نہیں، مقبول نے ابو ہریرہ سے نہیں سنا۔ حدیث نمبر 2320۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دعا ہے، اور ان میں سے سب سے ہلکی بیماری غم ہے۔ حدیث نمبر 2321۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو کہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے، اور وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے اطاعت اختیار کر لی اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ امام بہقی نے دونوں روایتیں الدعوات الکبیر میں روایت کی ہیں۔ حدیث نمبر 2322۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا سبحان اللہ کہنا مخلوق کی عبادت ہے، اور الحمدللہ کلمہ شکر ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص ہے، اللہ اکبر زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ اور جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے اطاعت اختیار کر لی اور اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اس میں کتاب الدعوات میں دعاؤں کے بیان میں کچھ جو دعاؤں کا اور جو اذکار تھے جو بیان کیے گئے ہیں مشکوٰۃ المصابیح میں۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔